بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں میاں عباس قصر ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لیگل ہینڈ۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن لے کر آیا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آیا کہ ایک عورت کو اریسٹ کر کے تھانہ میں رکھا جا سکتا ہے کہ یا نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک عورت کا جو ڈاکٹری معائنہ ہے وہ کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری اپنے ویورز سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ اس سے دبانے سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو بھی میری ویڈیو اپلوڈ ہوگی وہ فوراً آپ تک جو ہے وہ میسج آ جائے گا۔ اور میرے کمنٹس باکس میں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی تو میرے کمنٹس باکس میں کمنٹس کر کے ضرور میری حوصلہ افزائی کریں، اور اگر کوئی کویشچن، کوئی ایسا سوال پوچھنا ہو تو کمنٹس باکس میں ضرور سوال جو کویشچن ہے وہ پوچھا کریں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ وہ یہ ہے کہ آیا کہ ایک عورت کو اریسٹ کر کے تھانہ میں رکھا جا سکتا ہے کہ یا نہیں۔ جب کسی عورت کو کسی مقدمہ میں پولیس اریسٹ کرتی ہے تو پولیس جو ہے وہ بلا تاخیر فوراً جو ہے وہ سپرڈنٹ پولیس کو جو ہے وہ اس کی اطلاع پہنچائے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی عورت کسی مقدمہ میں جو قابل ضمانت ہو اس میں اس کو فوراً اس کی ضمانت لی جائے گی۔ اور اگر عورت اریسٹ ہو جاتی ہے کسی مقدمہ میں، اس پر ایف آئی آر درج ہوئی، اس کو اریسٹ کیا گیا، اور اس کو اریسٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ جب سپرڈنٹ آف پولیس کو جو ہے وہ فوراً اس کی جو رپورٹ جو ہے وہ سبمٹ کی جاتی ہے، اس کو پہنچائی جاتی ہے، اور اس عورت کو اریسٹ کرنے کے بعد پولیس، یہ مجاز نہیں ہے، پولیس کا یہ اختیار نہیں ہے، وہ یہ کہ جو پولیس آرڈر 18 اور 26A کے تحت پولیس جو ہے وہ کسی عورت کو تھانہ میں قید کر کے اس کو رات تھانہ میں نہیں رکھ سکتی۔ سب سے امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ کسی عورت کو کسی مقدمہ میں پولیس جو ہے وہ تھانے میں قید کر کے رات نہیں رکھ سکتی۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ جو عورتوں کا علیحدہ ایک جوڈیشل لاک اپ خواتین کا ہوتا ہے، وہاں اس کو رکھا جا سکتا ہے، وہاں اس کو رکھیں گے۔ اگر پولیس جو ہے وہ کسی عورت کا جسمانی ریمانڈ لینا چاہتی ہے تو کیا ہے، جو گزٹڈ پولیس آفیسر ہے وہ مجسٹریٹ کو درخواست گزارے گا کہ فلاں عورت فلاں مقدمہ میں اس کا جسمانی ریمانڈ چاہیے، اور اس میں یہ جو ہے سب سے امپورٹنٹ جو بات یہ اس کو کرنا، جو اپلیکیشن میں لکھنا پڑے گی، وہ یہ ہے کہ وہ لکھے گا کہ اس عورت کی آبرو عزت جو ہے اس کو کسی بھی صورت اس کو ضرر نہیں پہنچے گا۔ اگر کسی عورت کو شناخت کے لیے، ملزمان کی شناخت کے لیے یا کوئی جگہ کی شناخت کے لیے عورت کو لے جانا مقصود ہو تو اس کو دن کی روشنی میں، دن کے ٹائم اس کو لے کر جا سکتے ہیں پولیس والے، وہ بھی اس اکیلی عورت کو اکیلا نہیں لے کر جا سکتے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر وہ عورت جو کسی ملزمان کی شناخت کرنی ہے یا کسی جگہ کی نشاندہی کرنی ہے تو اس کے لیے یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ اس جو عورت ہے وہ عورت اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے خاوند کے ساتھ یا رشتہ داروں کے ساتھ، اگر خاوند بھی نہیں ہے ٹائم پہ یا بھائی نہیں ہے، رشتہ دار نہیں ہے، تو جو متعلقہ اس کے ایریا کا جو لمبردار ہے یا اس کا جو کونسلر ہے وہ اس کے ساتھ جائے گا، اور یہ بھی دن کی روشنی میں، یعنی کہ دن کے ٹائم ہوگا، رات کو اس کی جو ہے ملزمان کی شناخت یا جگہ کی نشاندہی کے لیے اس کو لے کر نہیں لیا جائے گا۔ یہ پولیس آرڈر جو ہے
18 اور 26A کے تحت یہ حکم نامہ جاری ہوا ہے۔ اب دوسری جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ عورت کا جو ڈاکٹری معائنہ ہے وہ کیسے کرتے ہیں۔ اس کا یہ ہے کہ ایک عورت کا اگر ڈاکٹری معائنہ کرنا ہو یا ڈاکٹری ملاحظہ کرنا ہو تو اس میں عورت کی جو مرضی ہے، آزادانہ مرضی ہے، اس کو شامل کیا جانا نہایت ہی ضروری ہے۔ اس کے بغیر، عورت کی رضامندی کے بغیر یہ ڈاکٹری معائنہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کے ساتھ مجسٹریٹ کا بھی جو ہے وہ تحریری حکم نامہ ہو تو پھر یہ عورت کا کیا ہے کہ معائنہ، طبی معائنہ یا ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ کیا ہے، اس میں دو چیزیں امپورٹنٹ جو ہیں آپ کو یاد رکھنے والی چیز ہے۔ سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ عورت کی مرضی اس میں شامل ہو اور تحریری طور پر شامل ہو۔ تحریری اس کی مرضی شامل ہو کہ وہ عورت خود چاہ رہی ہے کہ اس کا طبی معائنہ، اس کا ملاحظہ، ڈاکٹری ملاحظہ کیا جائے۔ تو اس کے ساتھ کیا ہے کہ جو مجسٹریٹ صاحب ہیں اس کا بھی تحریری حکم نامہ ہو۔ اگر یہ دونوں تحریری طور پر ہوں تو پھر جا کر جو ہے عورت کا جو ڈاکٹری معائنہ ہے، جو ڈاکٹری ملاحظہ ہے، پھر کیا جا سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ آرڈر، پولیس آرڈر 22 اور 25 کے تحت